ہیں. صاحب سر میں دیکھیں میں نے کتنے پیار سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور میں آپ مجھے سمجھائے بغیر ہی جا رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ نہیں کے جانا پاس چاہ وقت رہا، بھی ٹائم ہوا تو میں کسی میں کو نہیں رات میں آ جانا چاہ جاؤں گا. رہا، میں تو جانا نہیں چاہ رہا، میں تو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جماعت کے افراد جو ہیں وہ کود پڑے ہیں بیچ میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر میرے پاس تو اور کام بھی ہیں جیسے آپ لوگوں کے پاس ہیں. بھی بڑا سوری کر لیتے ہیں، آپ بات کریں ڈسٹربنگ کی. سوری. ٹھیک ہے، سوری میوٹ کر لو، میوٹ کر لو. تھینک یو، بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ کے سامنے 3 سوال رکھے ہیں اس حدیث کی روشنی میں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا استدلال ٹھیک ہے جو جماعت احمدیہ نے کیا ہے، اور آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں کہ اس موقف سے مرزا صاحب کی صداقت ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے، تو آپ ثابت کریں 3 سوالوں کے جواب. نمبر 1، وہاں ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تک ہے. نمبر 2، وہاں ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذکر ہے. نمبر 3، وہ ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کا ذکر ہے. نمبر 4، آپ ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کی جو قبر ہے وہ کس جگہ کے اوپر موجود ہے جہاں کرتے ہیں. اگر آپ یہ چاروں چیزوں کے اندر سے ایک بھی ثابت نہ کر پائیں، آپ کا استدلال باطل ہو جاتا ہے. چلیں 1 منٹ کے لیے آپ کے لیے ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلا ہوتے تو میں ان کا پوچھتا. چونکہ اختلاف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور وفات پر ہے، لہذا انہی کا پوچھ رہا ہوں. تو آپ پوری دنیا میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی قبر پیش کریں جس قبر کے اوپر جماعت احمدیہ متفق اور متحد ہو کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اس پر ہم دیکھ لیں گے کہ آیا جو آپ کا استدلال ہے کہ نصارہ اپنے انبیاء کی قبر کو مساجد بناتے ہیں، ہم دیکھ لیں کیا نصارہ نے اس قبر کو جس آپ کے بقول متفقہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اس کو مسجد بنایا ہے یا نہیں بنایا. یہ موقف ہے. اگر آپ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں کر پاتے، آپ کہیں گے کہ میں اس حدیث سے جماعت احمدیہ کی صداقت نہیں ثابت کر پایا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اب آپ مجھے سمجھائیں عامر اقصی صاحب اس حدیث کا کیا مطلب ہے. یہ ہے پراپر طریقہ. پھر آپ دیکھیں گے میں آپ کو اس حدیث کے ایک ایک حرف کے اوپر آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ آپ اس سے پہلے اس چیز کو ایسے سمجھے نہیں ہوں گے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے جی سر. اگر یہ غلط سمجھا ہوں تو ظاہری بات ہے، جب انہوں نے کہا کہ تم غلط سمجھے تو ساری باتیں میری غلط ہو جائیں گی، قبر بھی، پرستش بھی، جو یہ کہہ رہے ہیں سب کچھ غلط ہو جائے گا. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اس حدیث سے آپ کیا استدلال لیتے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں. اگر جو آپ بات بتائیں گے، جو اس حدیث کا معنی مفہوم بتائیں گے، میں اس کو اپنے ذہن میں بٹھاؤں گا، اس کے اوپر سوچوں گا، اس کے اوپر تحقیق کروں گا. اگر وہ بات ٹھیک ہوگی میں لے لوں گا، اگر غلط ہوگی تو سائڈ پہ رکھ دوں گا. خواجہ صاحب عیسائی جو ہیں وہ کیا وہ خالی ایک ہی نبی کو مانتے ہیں؟ خواجہ صاحب عیسائی خالی ایک ہی نبی کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ نہیں، اور نبیوں کو بھی مانتے ہیں. 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں. جناب انہوں نے کوئی پنگ پیتی ہے کہ یہ ٹلی ہوا بندہ سمجھو بات. بحرین بھائی میں نے بھانگ کی بات کی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں. دوائی آپ کی میں تو آدھی نہیں گل کر رہے ہیں، تھلے جو بندے بیٹھے ہیں وہ عیسائی 1,24,000 پیغمبر میں منتے ہیں. جی جناب خواجہ صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عیسائی سب کم و بیش 80 نبیوں کا ذکر ہے بائبل میں. ٹھیک ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہے، 80 کو مانتے ان ہیں، کے اندر 70 نام کو مانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے مطلب یہی، اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ لعنت و یہود نصارہ پہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. تو اس میں باقی انبیاء بھی آگے یا نہیں آگے؟ جو حدیث پیش کی گئی اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہی آگے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کیسے نکال بات کرتا ہوں. چلیں باقی انبیاء تو آگے، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے نکالا آپ نے بحرین بھائی؟ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے تو آپ کبھی بھی دکھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پہ. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، نام کا نام ہے، نام کی قبر کا نام ہے. سوری یہاں بحرین بھائی مسئلہ یہ ہے، دیکھیں غور طلب بات یہ ہے
یہ میں نیچے کمنٹ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ احمدی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی پھر اس کا مطلب ہے باقی انبیاء بھی زندہ ہیں یا ان کی قبریں دکھائیں. یہ بات غلط ہے. یاد رکھنا چاہیے جو بات محل نزاع ہوتی ہے، جو بات محل نزاع ہوتی ہے اس کی وضاحت پیش کرنی ہوتی ہے. ہاں اس کی وضاحت پیش کرنی ہے. یہ زیادتی ہے کہ آپ ہم سے کہیں کہ بھائی 1 لاکھ کی یا اتنے انبیاء کی قبریں آپ دکھائیں. یہ بات غلط ہے. اختلاف یا عامر حق صاحب میں نے ایسی بات نہیں کی. عامر حق صاحب میں نے ایسی بات نہیں کی. چلیں پھر جلدی سے دکھا دیں عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی قبر ہے جس کی پرستش مسیحی کر رہے ہیں. میں نے آپ سے بولا اگر میری ایک بات غلط ہے نا تو باقی بھی باتیں غلط ہو جائیں گی. آپ مجھے بتا دیں اس حدیث سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیوں نہیں بتا رہے آپ؟ بھائی میں تو بتانے کے لیے آپ سمجھ اس حدیث کو سمجھانے میں آپ کی موت ہے. میں سمجھانے لگا ہوں. کیا آپ مانتے ہیں؟ میں سمجھانے لگا ہوں. اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے خواجہ صاحب؟ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ سر دیکھیں جو بات سچ ہوگی ادھر ساتھ دے دوں گا. ایگزیکٹلی، بالکل زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیں یار، شور احمد نذیر بھائی مائک پلیز اگر میوٹ کر لو، پیچھے نا شور آ رہا ہے. جی جزاک اللہ. اچھا جی خواجہ صاحب نے کہا وہ میرا ساتھ دیں گے جو بات سچی ہوگی. خواجہ صاحب کیا آپ مانتے ہیں کہ جو حدیث بخاری 3454 آپ نے پیش کی اس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو آپ ثابت نہیں کر پائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ثابت ہوتی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں اس سے یہ سمجھا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ان انبیاء میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آپ بتا دیں آپ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے نکالتے ہیں اور اس حدیث کا کیا مطلب ہے، مجھے یہ سمجھا دیں بس. ٹھیک ہے. کیا آپ ایک منٹ، نصارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں نصارہ کے انبیاء کی بات ہو رہی ہے. جی 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 نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں کیونکہ حدیث میں تو نبی لکھا ہوا ہے. نصارہ انبیاء ہوں، آپ نبی مانتے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طرح شامل ہیں کیونکہ یہاں پر انبیاء کا ذکر ہے. مزے کی بات بتاؤں، اس حدیث کے اندر الفاظ دیکھے کمال بات ہے. قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اوپر کہ آپ نے یہ نہیں کہا اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، یہ نہیں کہا قبور انبیائہم. اچھا خواجہ صاحب کیا آپ یہاں سے دیکھیں، میں اب عیسیٰ علیہ السلام کا ایکسکلوڈ اگر کرنا ہے تو ہم ان کو سمجھا کر کریں گے، ادروائز تو بات نہیں بنے گی. خواجہ صاحب آپ مجھے بتائیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں. جی اس کا ریفرنس دے دیں. قرآن نصارہ کا نبی کس کو کہہ رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ یار جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. یعنی آپ اندازہ کریں، مجھے حیرانگی ہے، ہم چرچ میں جگہ جگہ پر نعوذ باللہ ان کے بقول مسیح علیہ السلام کا وہ مورتی بنی ہوئی دیکھتے ہیں. وہ قبر ہے نصارہ جس کو پوج رہے ہیں، وہ تو مورتی بنا کے بیٹھے. قبر تو نہیں پوج رہے، وہ تو مورتی بنا کے پوج رہے ہیں. فوٹویں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، وہ تو قبر لگانی چاہیے تھی وہاں پہ، نہیں لگائی. اس کا مطلب ہے، اس حدیث کا مطلب کچھ اور ہے جو یہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. حدیث کچھ بیان کرتی ہے اے وچوں عیسیٰ علیہ السلام دی وفات کٹ لیندے. حدیث کچھ بیان کرتی ہے جو حدیث کو بیان کر رہی ہے آپ وہ بتا پا رہے. آپ تو آپ کیوں نہیں کنفرم کر پا رہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ مرزا صاحب کی صداقت یہاں سے ثابت نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں مان رہے؟ سر دیکھیں میں نے کتنے پیارے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر میں غلط سمجھا ہوں تو آپ مجھے سچ بات ہے وہ سمجھا دیں. میں اس پہ میں جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوں کہ مجھے علم دیں، آپ دیں. عیسائی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا نبی مانتے ہیں؟ خود ہی حدیث سمجھ آ جائے گی. بھائی جو بھی مندے نے انہوں نے چھڈو، تسی میں حدیث دا مطلب جو بھی مندے نے کس طرح جناب یہ جاؤ گے نہیں دسو گے. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ بحرین بھائی میں نے آپ سے کیا سوال پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟
इस हदीस का मतलब बताते थे ना, آپ जब کو نہیں آپ بتاتے۔ ساتھ دیں گے تو سمجھ جائے گی نا. مر جائیں گے، حضرت عیسیٰ آپ علیہ کی السلام موت کو- آ جائے گی، لیکن آپ سمجھائیں گے نہیں مجھے، مجھے نظر آ گیا. میں یہ نہیں یار عامر حق صاحب میں کافی خود ہی دیر آپ- تک بیٹھا ہوں، ابھی ایسے الفاظ یوز کر اچھا رہا ہوں. عامر بھائی السلام علیکم، میں ان سے سوال پوچھ لوں ایک. جی ہاں، میں اس سوال بیچارے پوچھنا، کی حدیث میں سمجھانا. میں اس کی بے بسی پہ جی جی. بے بسی پہ ہنس رہا ہوں بیچارے کی کہ اس نے ایڑی چوٹی کا دور لگا لیا. اس کو پتہ ہے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. جماعت احمدیہ نے دو طرح کے لوگ چھوڑے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گالی باز اور ایک ہوتے ہیں وکٹم. کیا آپ نے جا کے پتہ کیا کہنا ہے؟ آپ نے جا کے کہنا گالی نکالی آپ سے. بھائی رکے تو صحیح، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں کہہ رہا، دو طرح کے کہا میں نے. آپ کیوں داڑھی میں تنکا آپ کے لگ گیا کہ آپ کو میں نے گالی باز رکھا ہے؟ میں نے آپ کو وکٹم کہا ہے، آپ رونے والے ہیں، مظلوم. آپ کی دوسری کیٹیگری ہے کہ آپ نے آ کے رکھا. میں سمجھنے والا ہوں، میں سمجھنے والا ہوں، میں نہیں آپ سمجھنے رو والا رہے ہوں، ہیں، لیکن آپ سمجھانے والے مجھے نہیں بات ہیں. مکمل، مجھے بات آپ مکمل کرنے. سمجھانے میں رو نہیں رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں کہ گھنٹے کا سمجھاتا میں ان کو بیٹھا ہوں، ہوں، آپ سمجھا نہیں پا رہے. میں سمجھاتا ان کو ہوں جن کے اندر عقل ہو، جن کے اندر صرف اور صرف دنیا کا لالچ، مال و متاع اور ہلہ شیری ہو. ان کے اوپر میں اپنا وقت نہیں ضائع کرتا. ان کو میں اسی طرح نپ کے رکھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو رکھا ہوا ہے. تھوڑے گل کڑی میں روٹی مانگ لی ہے. ہاں تو میرے کو نم کو مانگ، تو نم کو مانگ میرے کو. جی رائز بھائی روٹی تو مانگ لئیے، روٹی تو جماعت کو لو مانگ گئی. جی جی. اچھا دیکھیں اتنی میری یہ روٹی میری اصولی اللہ پاک مینوں دے رہا ہے. ہاں نم کو دے تھرو. اتنی اچھا خواجہ صاحب اصولی طور پہ دیکھیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے کہیں آئسولیشن میں، آپ نے ایک حدیث پڑھی، اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آئی اور آپ احمدیت میں داخل ہو گئے، صحیح ہے. اب آپ کو جب عامر حق بھائی نے اور عامر نذیر بھائی نے یہاں پہ عیاں کر دیا کہ آپ کی سمجھ غلط ہوئی ہے، تو جہاں آپ داخل ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو واپس باہر نکل آنا چاہیے. لیکن پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو میں احمدیت چھوڑ چکا ہوں، ابھی بھی میرے حدیث پہ اشکال ہے، مجھے حدیث سمجھ نہیں آئی، مجھے مسلمان کرنے کے لیے آپ سمجھاؤ حدیث، صحیح ہے، تاکہ میں دوبارہ سے مسلمان ہو جاؤں اور میری حدیثوں پہ دوبارہ سے ایمان قائم ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ گھسے تھے اپنی سمجھ لے کے، وہاں سے آپ نکل نہیں رہے. جی جی. تو وہاں سے آپ نکل آئے، احمدیت سے نکل آئے، انشاءاللہ مان گئے کہ مرزا غلام صاحب کی فہم غلط ہے. مجھے پڑھا نہیں جا رہا، مجھے پڑھا نہیں جا رہا. آپ کا نام کیا ہے؟ ارائز بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے یہ حدیث پیش کی ہے عامر حق صاحب کو. میں نے کہا عامر حق صاحب اگر میں غلط سمجھا ہوں تو آپ مجھے سمجھا دیں اس حدیث کا کیا مطلب ہے. لیکن یقین مانیں مجھے گھنٹہ ہو گیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ وہ حدیث مجھے نہیں سمجھا رہے. یار مجھے حدیث قاضی صاحب آپ دیکھیں، آپ کا پریمس دیکھیں، آپ سن لینا. میں یہ حدیث جب سنائیں گے مجھے سمجھائیں گے، میں اس حدیث کے اوپر غور کروں گا، اور ادھر سے جو مرزا صاحب کی بات ہے اس پہ غور کروں گا. جو بات وہی بات آپ اچھا رکے ایک سیکنڈ. چلے میں نہیں، سمجھانے لگا. اب بھی ارائز بھائی ان کو میں جی سمجھانے سمجھائیں. رکیے گا. جی انشاءاللہ. خواجہ صاحب حدیث سمجھیں پھر. خواجہ صاحب جی میں حدیث سمجھانے لگا ہوں اور آپ نے رد کرنا ہے. اس حدیث میں یہ سمجھ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر کی پرستش بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی اور وہ حیات ہیں. ان کے علاوہ تمام انبیاء وفات پا چکے ہوئے ہیں. میں اس حدیث سے یہ سمجھاؤں. جی پوچھیں مجھ سے کیسے؟ دوبارہ ریپیٹ کروں؟ آپ کیا سمجھے ہیں؟ ہاں اچھا جی غور کر رہے ہیں آپ، فری ہو جائیں نا ذرا، پھر میں آپ کو سمجھاؤں. دوبارہ ریپیٹ کر دوں؟ کیا ہوا بھائی کی آواز چلی گئی؟ جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے پیارے بھائی؟ ہیلو میری آواز آ رہی ہے دیگر بھائیوں کو؟ کریں. رائز بھائی آ رہی ہے آپ کے پاس؟ اچھا آن ٹائم آ رہی ہے؟ کانو لگتا ہے سارے سو گئے ہمارے سب تسی منو سمجھو. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اچھا جی سب سے پہلے دوستو آپ نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ خواجہ صاحب نے، یہ میں پوائنٹ کلیئر کر دوں تاکہ میں اب حدیث سمجھانے لگا ہوں، تو آپ نے غور کرنا ہے. پوائنٹ نمبر 1، خواجہ صاحب تھے جنہوں نے یہ حدیث مرزا صاحب کی اور جماعت احمدیہ کی صداقت میں پیش کی. خواجہ صاحب ہیں جو اس حدیث پر اٹھنے والے ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے. خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے خود کو غلط مان لیا. خواجہ صاحب ہیں کہ جس حدیث سے وہ مرزا صاحب کی اور جماعت کی صداقت ثابت کر رہے تھے وہ نہیں کر پائے. اب وہ ہم سے پوچھنے لگے ہیں، ہم اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں. یہ آپ پورا پیٹرن سمجھ رہے ہیں.
تو یہ جو 1.5 گھنٹے کے اندر ساری ایکسرسائز ہوئی ہے، یہ ایکسرسائز جماعت احمدیہ کی صداقت نہ ثابت کر سکنا، مرزا صاحب کی صداقت پر ناکام ہو جانا، اور خواجہ صاحب کا اس حدیث کو پیش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہ کر سکنا، یہ ابھی تک ہوا ہے۔ اب آنے لگا اگلا چیپٹر، ایک ایپیسوڈ مکمل ہو گئی، اب دوسرا ایپیسوڈ۔ خواجہ صاحب میں اس حدیث سے سمجھاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل بھی پرستش ان کی قبر کی نصارہ اور یہود نہیں کرتے، ان کی قبر کی، اور وہ حیات ہیں۔ باقی تمام انبیاء عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ وفات پا چکے ہوئے ہیں اور ان کی قبریں ہیں۔ میں اس حدیث سے یہ سمجھاؤں۔ جی سر۔ سر کیسے مجھے بتائیں نا، عیسیٰ علیہ السلام کو آپ اس حدیث سے کیسے نکالا؟ جی زبردست سوال۔ آپ کے سوال کا جواب دے دوں تو آپ سمجھ جائیں گے؟ میں سمجھ ہی رہا ہوں، تبھی تو بیٹھا ہوں، زبردست، بحث تو نہیں کر رہا آپ سے۔ زبردست، آپ نے سمجھا۔ آپ یہ کہنے لگے ہیں کہ آپ نے یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے نکالا ہے، تو میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں دو، آپ نے ہاں یا نہ میں بتائیں۔ کیا یہود عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی سمجھتے تھے؟ نہیں، وہ نہیں سمجھتے تھے۔ کیا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھتے ہیں؟ جی، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نبی سمجھتے ہیں، زبردست، تو ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ زبردست، بہت شکریہ۔ یہود کا دوستو کلیئر ہو گیا۔ تو یہاں پر 2 قوموں کا ذکر کیا گیا، یہود اور نصارہ۔ یہود آؤٹ ہو گئے کہ وہ تو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی پرستش نہیں کریں گے، لہذا سمجھ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہ وہ قریب بھی نہیں جائیں گے اور ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہی نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو گیا یہاں سے خود ہی، ٹھیک ہے نا، آٹومیٹکلی۔ اب آنے لگے دوسرا، نصارہ کو انہوں نے کہا کہ وہ نبی سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حوالہ دے دے جی اس کا ریفرنس۔ قرآن دے وچ تسی کدی نہیں پڑھیا نصارہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام؟ جی نصارہ، میرا سوال دوبارہ سنیں تب آپ کو سمجھ آئے گی میرا موقف کیا ہے۔ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا مسیح ابن مریم کو نبی سمجھتے تھے، یہ حوالہ پیش کرنا ہے۔ اوکے اوکے اوکے، 1.5 گھنٹہ اے فرق جے، 1.5 گھنٹہ میں نے نہیں اتارا، مجھے نہیں پتا، اگر عامر حدیث صاحب تسی نے نہیں لایا۔ بڑھ گئی جے، تو 1.5 گھنٹہ ہم نے سمجھایا، ہم نے سوال 1.5 گھنٹہ انہوں سمجھایا، ہماری باری اتنی ہے، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی چیز کے ساتھ دوستو آپ کے سامنے میں نے رکھا فرق سمجھنا ہے۔ غلط جماعت احمدیہ کا موقف ہے، غلط جماعت احمدیہ کا استدلال ہے، غلط جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، نہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ، نہ کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ یہ فرق سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب کبھی کسی نے واقعتاً کسی احمدی نے اس حدیث کو مجھ سے سمجھنا ہوگا تو میرے سامنے آنا، میں سمجھاؤں گا۔ یہ گھی جو سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، ہم اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس حدیث سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نظر آتی ہے نا، اور ان کی قبر نظر آتی ہے، تو مجھے اس حدیث سے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نظر آتی ہے اور ان کی قبر اس دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ نظر آتا ہے۔ ان جو کرنا جے کر لو، میرے استدلال دا رد کر دیو، جاؤ چوپو جا کے جو چوپنا جے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اتنی سی بات۔ جب کوئی ایماندار احمدی ہمارے سامنے آئے گا جس نے واقعتاً اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہوگا، ہم اس کو اللہ کے حکم سے سمجھائیں گے۔ اس حدیث میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ ساری بات تھی، میں دیکھ لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ کہیں نیچے نہ ہو، نیچے وہ کہیں جی جی راج عامر بھائی، یہی ڈفرنس ہے نا جو آپ نے یہ بہت اچھی طرح یہ بیان کیا کہ اگر تو واقعی میں کوئی حقیقتاً کوئی یہ سٹوری میں کوئی ان کی سچائی ہو کہ جی میں نے حدیث میں سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر بھی اس میں بڑا لیپ آف فیتھ ہے جو آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور مرزا غلام احمد کی سچائی کے بیچ میں بہت فاصلہ ہے، صحیح ہے، وہ بھی آپ نے ہمیں دکھانا، لیکن چلیں مان لیتے ہیں۔ تو بات یہ اصولی طور پہ آپ نے حدیث پڑھی، آپ کو لگا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا فہم صحیح ہے، آپ احمدی ہو گئے۔ اب جب ان کا فہم غلط ثابت ہوگا تو آپ کم از کم احمدی نہیں رہیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ واپس اسلام میں نہیں آئے کیونکہ آپ کا اشکال ہے حدیث پہ، لیکن آپ احمدی نہیں رہ سکتے وہ اب۔ لیکن اگر آپ
اصولی طور پہ دیکھیں تو جب آپ نے پروف کر دیا کہ جی وہ فہم تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایز احمدی آپ نے قبر لینی ہے کشمیر میں اور پھر کشمیر میں پوجا بھی دکھانی ہے، تو اس وجہ سے آپ احمدی تو رہ ہی نہیں سکتے اس حدیث کے ساتھ. تو وہ پھر کہتے تھے نہیں آپ سمجھائیں، صحیح ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے چک کے ایتے سٹو، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نکل آیا ہوں. یہ عجیب سی ایک بات ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہیں ارائز بھائی جن سے ہمیں مسئلے کو سمجھنا ہے. اس حدیث کے استدلال سے 3 چیزیں وہ یہ ثابت نہیں کر پائے، اور یہ تینوں سوال میں نے پوچھے. نمبر 1، کیا نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے؟ نمبر 2، کیا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا یہاں ذکر ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ذکر ہے؟ اب 2 سوال ایکسٹرا ہیں جو استدلال کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ان کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے نا وہ ایریا کون سا ہے. نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قبر کا ورڈ، کیا یہاں قبور سے استدلال یہ نہیں کر رہے بھئی قبر فوت شدہ کی ہوگی نا، یہی تو ان کا محل استدلال، اور کیا ہے؟ قبر فوت شدہ آدمی کی ہوگی جو فوت ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک بات صحیح ہے ان کی، ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ قبر ایسے شخص کی ہوگی جو فوت ہو چکا ہوا ہے. اچھا، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر قبر سے استدلال کرنا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یہاں مرزا صاحب لکھ رہے ہیں بلاد شام، آپ مانتے ہو ملا خان یار، سری نگر، کشمیر. پوائنٹ نمبر 1. اسی لیے ان سے یہ سوال اس حدیث کے استدلال میں سب سے اہم ہے کہ یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کدھر ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسی ورڈ سے تو ان کا ریفرنس ہے. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، انبیاء مسلمانوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام ایک پروفٹ ہے، ایک میسنجر ہے، ایک نبی ہیں. کیا نصارہ یہ مانتے ہیں؟ کمال بات چیک کریں، یہاں لکھا ہے انبیاءہم، ٹھیک ہے، اپنے انبیاء کو انہوں نے عبادت گاہ ان کی قبروں کو بنا لیا. تو نصارہ کیا ان کو انبیاء مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں؟ وہ تو جو انبیاء میسنجرز ہیں ان کے بارے سے کچھ اور رکھتے ہیں. اور تیسری چیز جی میرا خیال ہے کہ جتنا مختصر ہو نا اتنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے استدلال کو. جتنا آپ اس کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں کئی دفعہ کم فہم کو پھنس جاتے ہیں اس استدلال میں. اتنا ہی کافی ہے جو پہلا آپ نے حصہ بیان کیا نا، عیسیٰ علیہ السلام خبر کہاں ہے جس کی پوجا ہوتی ہے. اچھا، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک منٹ یہ قرآن میں آتا ہے. او یار آپ اس سے گل کر لیندے کرو اللہ دا نام تو نا میں پاگل خانہ نہیں اساں کھولے جاتے. اچھا، میں کہہ رہا سی کہ اے جڑی گل ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام دی قبر کتھے وے جدی عیسائی پرستش کردے سن یا کردے نے. آخر عیسائی جڑے نے انہاں دی کوئی 50,000 سال پرانی ہسٹری تے نہیں نا. ہندوؤں دی تے جڑی ہسٹری ہے نا ہندوستان دے جڑے ہندو نے انہاں دی پرانی ہے. کرسچناں دی تے ساڈے تو صرف 500 سال پرانی ہے. نبی علیہ السلام 571 عیسوی وچ پیدا ہوئے، یعنی ادو عیسیٰ علیہ السلام نو اس دنیا تو اٹھایا 571 سال گزرے سن. انہاں دے تسی اگر زندگی دے سال مکس وچ پا لو تاں وی تے انہاں دی کوئی ہسٹری ایسی نہیں ہے جڑی ہیومن امیج تو باہر ہے یا جڑی انسانی تاریخ جدوں شروع ہوئی اس تو باہر او دی باؤنڈریز تو باہر جاندی. او بائبل انہاں دی کتاباں موجود نے، تفاسیر موجود نے، کتھے ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام دی قبر دی پرستش دا؟ انہاں دی ہسٹری جو کٹ کے دے دیو، مسلماناں دی ہسٹری جو کٹ کے دے دیو. کسے مسلمان مفسر نے لکھیا ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی قبر دی پرستش ہوندی سی کسے پاس. عیسیٰ علیہ السلام دی قبر دی پرستش دا کرے ذکر نہ مسلماناں چ نہ کرسچناں چ. لا محالہ اس حدیث دا میں نہ اے نہیں جڑا تسی آپ پنچر لا کے کٹ دے اللہ دے نبی یہ دونوں سارا انبیاء دی قبراں دی پوجا او کردے سن، سجدہ گاہ بنا لیا تے او تو مراد اے وے لا محالہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کرے فوت ہوئے نے تے اوتھے انہاں دی قبر دی اگر ہوندی سی، اگر انہاں دی قبر دی کرے ہوندی سی تے اودا کرے نہ کرے ذکر موجود ہے. قبر تے ہی رکھو، باقی جڑا نبی والا جس پہ پیش کرتے گل درست ہے لیکن وہ استدلال زیادہ ہوندا ہے. جڑے نے نا یہو جہے پرائمری پاس انہاں نوں پچھلی بھول جاندی جدوں اگلی گل دسدے ہو نا. یہ گل صحیح ہے تھوڑی. ہاں بالکل، اور بالکل جس طرح ویکھو نا افیس شیخ بیچارہ انہوں پتہ ہی نہیں میں ریفرنس منگدا کی پیا ہاں، انہیں لوکا کھول لی، انہیں متی کھول لی. وہ گل تہاڈی صحیح ہے
ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ IQ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੋਸਫ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੱਸੇਗਾ। दूसरा ए वे कि क्या क्रिश्चियन अपने आप को नसारा के फर्क समझने नसारा कौन है। तो खैर अमन नदीर भाई माशाल्लाह मैं इजाजत लेना एक छोटा सा सवाल पूछना है अगर इजाजत हो। भाई एक मिनट मैं निकला लगा वहां। अमन नदीर भाई अपना ख्याल रखिए जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ मौका ਦਿੱਤਾ। सलामत रहो। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਿਦਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੋਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿੰਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹ ਜੀ। ਆ ਦੇ ਨੇ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾੜ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ गाला काटने हैं जी, बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह हाफिज। राजा तालमनान साहब, जाने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अपनी बहन का रिश्ता मुझे नहीं देना तो बिलाल हनीफ साहब को दे दें। टेक केयर जी। ਇਹ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ। मैं नबूवत दे मुजाहिद आखिरी बार सलाम देन दे बजाय देखो गाल दे के गए ने किसी ने। ਯਾਰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣੋ ਨਾਰਮਲ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਜਿਹੜੀ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ 8 ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2:15, 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਪਾਇੰਟਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਲ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਏ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਲ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ। ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਤਾਲ ਮਨਾਨ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈ 5 ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕੇ ਆ ਮੈਂ, ਨਾ ਪੰਗੇ ਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੈ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਵੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹੱਕ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई इल्जाम नहीं लगेगा, ताड़ी गल की तायद होगी। जी कोई अहमदी हजरात अगर नीचे सुन रहा है तो उनसे इल्तिजा की जाती है कि ऊपर तशरीफ लाए, एक छोटा सा सवाल पूछना है, हमारा ये मसला हल कर दे, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। शुक्रिया। ਵੈਲ ਡਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਦੇ 7:45 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿਕ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ना मियाँ साहब कैसे हैं? अली अकबर तू दफा जो शातम रसूल
ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਨ ਕਰੋ। जी मैंने खुद ही बंद किया हो रहा था, सुन रहा अच्छा था। अच्छा अच्छा, छोटा सा सवाल है साहब, छोटा सा सवाल है, अगर किसी को कहे कि आपने मुझे अपनी बहन का रिश्ता देना है ऐसे तंजिया अंदाज में, तो ये क्या कोई जमात अहमदिया के बेवकूफ़ी बात नजदीक इसको करेगा नॉर्मल जिसके समझा पास जाता अकल है नहीं या है। बुरी कोई बात समझा समझदार जाता है? इंसान ऐसी बात नहीं करता। अगर नहीं वो तो कच्चा ठीक है, नहीं मैं है मानता हूँ मेरे आपकी साथ बात है, ना, कोई भी क्योंकि उसको कुरान की समझ नहीं है। आप बाइज्जत कुरान आदमी हमें ये ऐसी बात दलील नहीं करता ही देता नहीं है। कि किसी का दिल ना तोड़ो, किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो बात दुरुस्त होगी ना। मेरा सवाल ये है कि क्या जमात अहमदिया के नज़दीक इसको बुरा समझा जाता है कि कहते हैं ये नॉर्मल है, इसमें कोई बुराई नहीं है? मेरा सवाल ये है। इंसान को बेवकूफ समझो। हाँ देखिए, अमन जी साहब कह रहे हैं वो बेइज्जती समझी जाती है, बुरा समझा जाता है, तो आप कह रहे हो जमात अहमदिया के नज़दीक ये नॉर्मल है, इसको बुरा नहीं समझते? आप बोले, कंफर्म कर दिया। एक बंदा उठाया, उसने सही जवाब दिया, आबद साहब 100 नंबर मिल गया उसको। और आपकी जो बात थी वो ਸੁਣਤੇ ਲੋ ਨਾ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ कहना ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ੀ। ये बस ना, इनको मैं जानता हूँ, बड़े अच्छे भाई हैं, लेकिन बस साहब, इनके मैं लिए कह दुआएं रहा भी करता हूँ मैं ना। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ये ਤੁਹਾਡੇ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कि कहाँ कमी रह गई है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ आया ना ਉਹਨੇ कि पता क्या, पैसे के लिए ना आप करें, पैसा कब्र में काम नहीं आएगा। ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਵੇਖਿਆ। यार आप देखें, अच्छे बड़े इल्म वाले बंदे हैं। कल आपसे बात भी हुई थी वहाँ पे मलिक साहब के पास। भाई मियां साहब, आप देखें, आप बड़े अच्छे हैं और बड़ा ना थोड़ा सा ना अकल का इस्तेमाल करें। ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦੇ। कब्र में चले गए, कभी कब्र में, कभी दोजख में, कभी दुनिया में। जवाब आप बहुत वैसे ठीक ठाक लेके आए हैं, ये आपको दाद देनी पड़ेगी। जवाब हाफिज साहब बहुत आपका तगड़ा है। क्या है, अच्छा मियां साहब, बात देखे करें क्या आपने जाता है आपने वो तो पैसे नहीं- की वजह से वो तो नहीं पिया हुआ उसको कंट्रोल रेड बुल। ना कंट्रोल। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਹੁੰਦਾ ਕੋਰੈਕਸ ਡੀ ਨੇ ਉਹ ਪੀਤਾ ਹੈ। चलो चलो, मतलब सरदार ठीक हो गया, फिर ना कुछ पूछेंगे। कि शैतान को क्यों जिता रहे हैं? आप शैतान पकड़ लिया। नहीं कि ना, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੱਕੇ ਆ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੈ। नहीं, इस बंदे की गल विच लॉजिक नहीं है, इहदी गल दी गवाही दी जरिए ना काबिल कबूल नहीं है। ਸ਼ੁਕਰ पहले मैं समझा कि बंदा ठीक है जवाब देता, तो लेकिन उन्होंने बोंगियां मारना शुरू कर देतियां, कदे एक गल, कदे दुई, कदे त्री। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ चलो ਤੁਹਾਡਾ। कोई होर जरा ना जेड़ा होश हवास से जाए ओनू पकड़ने आ लेटर ऑन। मैं थोड़ा आपने 100/100 नंबर दे दिए थे, बस उन्होंने वो मियां साहब रुके नहीं उससे आगे, वरना नंबर आप पूरा दे चुके थे। नहीं, वो असल में उन्होंने अपनी बात पे पानी फेर दिया जाए इस तरह की हरकतें करके ना। तो अब मैं इस बात को नहीं आड़ सकता ना कि जो उन्होंने जवाब दुरुस्त दिया था, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही ना। ये फिर